السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں اردو جماعت دہم، نظم نمبر ہے 5۔ کسان شاعر ہیں جوش ملی آبادی، شعر نمبر 5 ہے۔ پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کو زبان اور بیان پر ماہرانہ دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ رومانوی جو شاعری ہیں اس میں بھی امتیاز حاصل تھا۔ انہیں انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر جوش ملی آبادی کی نظم ان کے اس فن کی عمدہ ترین مثال ہے۔ جوش ملی آبادی شام کے وقت پتیوں، پودوں اور چھوٹی چھوٹی جو کلیاں ہوتی ہیں اس کی منظرکاری کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور شام کی ویرانی اور خنکی ہر طرف پھیل جاتی ہے تو اس خاموشی کے عالم میں ایک پرسکون فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دن کی رونق اور چہل پہل ختم ہو جاتی ہے اور درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے، تو اس آرام دہ فضا سے پودے، کلیاں اور پتے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ انہیں اس منظر میں اس قدر مزہ آتا ہے کہ ان پر نیند کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ انہیں اس فضا میں سرمستی محسوس ہوتی ہے تو نیند کے جھونکے انہیں اس قدر آتے ہیں کہ وہ اس عالم میں نیچے کی طرف جھکنے لگتے ہیں، گویا سو رہے ہوں۔ دراصل دن بھر کی جو رونق ہے، شور شرابہ ہے، اس میں یہ معصوم پودے آرام دہ فضا کو ترستے رہتے ہیں، اور جیسے ہی پھر شام ہوتی ہے اور ہر طرف ویرانہ خاموشی چھانے لگتی ہے اور ہو کا عالم ہو جاتا ہے تو اس خاموشی کے عالم میں یہ پودے، کلیاں، پھول اور پتے بھی آرام کرتے ہیں اور راحت پاتے ہیں۔ معاصر اشعار ہے۔ گم ہو چکی ہے دنیا بکھرے سکوں میں، دل غرق ہو رہا ہے چپ چاپ کے فضوں میں، خاموشی اور خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا، شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلہ۔